الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ جو ہمیں کڈس مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضائل ہیں۔ اسی میں سے ایک فضیلت آج ہم سنیں گے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی نیت کر لیں کہ روزانہ جتنا ہو سکے اتنا زیادہ درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیں۔ ابھی ویسے ہی ماہ شعبان چل رہا ہے، اور شعبان کا مہینہ جو ہے یہ ماہ درود و سلام ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ تو اس میں آپ کثرت کریں۔ انشاءاللہ اگلا مہینہ کون سا ہے؟ رمضان مبارک۔ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان مبارک۔ تو رمضان مبارک میں ہمیں اور زیادہ درود پاک پڑھنے، کیونکہ رمضان میں تو نیکیوں کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ابھی سے آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ رمضان مبارک میں بھی آپ اچھی طرح نیک اعمال کر سکیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں پروگرام میں، کلام شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدنی چینل کے نعت خواہ موجود ہیں۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ الحمدللہ۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ شروع کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے۔ حضور میری تو ساری کہاں یہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں یہ عرض
ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری گناہگار ہوں آقا بڑی ندامت ہے گناہگار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ کون سے دیتا ہے محبتوں کا صلہ کون سے دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا کی زندگی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں پیارے بچوں آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سنیں گے جو اعلان نبوت سے پہلے کا ہے کب کا واقعہ ہے یہ اعلان نبوت سے پہلے کا
ایک صحابی ہوئے حضرت دماد بن ثعلبہ ازدی رضی اللہ عنہ۔ آپ نے اسلام کے شروع کے زمانے میں ہی ایمان قبول کر لیا تھا، بلکہ آپ وہ خوش نصیب ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ اس سے پہلے بھی آپ کے دوست تھے۔ حضرت دماد رضی اللہ عنہ ڈاکٹر تھے اور اس زمانے کے طریقے کے مطابق دم بھی کیا کرتے تھے۔ آپ یمن میں رہتے، وہیں لوگوں کا علاج کرتے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ آج ہم سنیں گے کہ آپ کون تھے۔ آپ ڈاکٹر تھے اور آپ دم بھی کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ آپ یمن میں رہتے تھے اور وہیں لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت دماد رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے اور منتر وغیرہ کر کے جن نکالا کرتے تھے، ایک دن آپ مکہ شریف آئے۔ یہاں کے غیر مسلموں نے مشہور کر رکھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مجنون ہو گئے۔ کیا مشہور کر رکھا تھا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہو گئے۔ حضرت دماد رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو وہ بولے کہ میں انہیں دیکھوں، ہو سکتا ہے کہ میرے منتر سے انہیں شفا مل جائے۔ چنانچہ آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضرت دماد رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میں جن نکالنے کا منتر جانتا ہوں، اللہ پاک نے میرے ہاتھ میں شفا بھی رکھی ہے، کیا میں آپ کو دم کر دوں؟ اب یہ کون بول رہے ہیں؟ حضرت دماد رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بولے کہ میں جن نکالنا جانتا ہوں، میں جن نکالنا جانتا ہوں، کیا میں آپ کو دم کر دوں؟ اللہ اکبر! جو تمام جہانوں بلکہ خود جنات کے بھی نبی ہیں، بھلا ان کو کسی جن کا کیا خطرہ؟ اصل میں دم کی ضرورت تو جناب حضرت دماد رضی اللہ عنہ کو تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دم کر دیا۔ اب وہ دم کرنے آئے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دم کر دیا۔ اور کیا دم کیا؟ سنیے، روایت کے الفاظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دماد رضی اللہ عنہ کی بات سن کر فرمایا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ بے شک سب تعریفیں اللہ پاک کی ہیں، ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور اس سے مدد چاہتے ہیں۔ جسے اللہ پاک ہدایت بخشے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جو اس کی بارگاہ سے دھتکارا ہوا ہو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد اللہ پاک کے بندے اور رسول ہیں۔ پیارے بچوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کچھ مبارک جملے حضرت دماد رضی اللہ عنہ پر اثر کر گئے۔ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیارے پیارے کلمات واپس سنائیے۔ کیا فرمایا؟ کہ یہ پیارے پیارے کلمات واپس سنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بابرکت زبان سے پھر یہی کلمات ارشاد فرمائے۔ حضرت دماد رضی اللہ عنہ کہنے لگے، ایک بار پھر سنا دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار بھی یہی کلمات ارشاد فرمائے۔ اب تو حضرت دماد رضی اللہ عنہ کا سینہ روشن ہو چکا تھا۔ کہنے لگے، میں نے جادوگروں کا کلام بھی سنا، میں نے جادوگروں کا کلام بھی سنا ہے، ان کی باتیں بھی سنی ہیں، شاعروں کے اشعار بھی سنے ہیں، لیکن آج تک ایسا کلام کبھی نہیں سنا۔ ان مبارک کلمات کی گہرائی تو سمندر جیسی ہے۔ یہ کہہ کر حضرت دماد رضی اللہ عنہ نے ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھا کر مجھے اپنا بنا لیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلام کی کیا شان ہے۔ آپ نے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جو حضرت دماد رضی اللہ عنہ وہ دم کرنے آئے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرتے ہوئے انہیں جو کلمات ارشاد فرمائے، انہی کی وجہ سے وہ مسلمان ہو گئے۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کس صورت میں سنتے ہیں؟ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات احادیث مبارکہ کی صورت میں سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہمیں جو حکم فرمایا اس پر ہم کوشش کریں کہ عمل کریں، انشاءاللہ ہمیں بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک قیامت کے دن اس کی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک اور بری عادت کے بارے میں بات کریں گے، وہ ہے چگلی کرنا۔ چگلی کہتے ہیں کہ ایک شخص کی بات دوسرے کو اس لیے بتانا تاکہ ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا اور اختلاف ہو جائے۔ چگلی کے دنیا اور آخرت میں بہت سارے نقصانات ہیں۔ چگلی کی وجہ سے بچے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، آپس کا پیار اور محبت ختم ہو جاتا ہے، دوستوں میں علیحدگی ہو جاتی ہے، اور پیارے بچوں، چگلی کرنے والے کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ چگلی کرنے والے کو جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ پیارے بچوں، حدیث پاک میں ہے، چگل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو پیارے بچوں، اگر کوئی ہمارے سامنے چگلی کھائے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو روک دے۔ اللہ پاک ہمیں اس بری عادت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم ایک بری عادت کے بارے میں سنتے ہیں، اور آج ہم نے جو بری عادت سنی وہ کون سی ہے؟ چگلی کرنا۔ کیا ہے؟ چگلی کرنا۔ اب چگلی کیسے کہتے ہیں؟ کہ ایک شخص کی بات دوسرے کو اس لیے بتانا کہ دونوں کے درمیان لڑائی اور اختلاف ہو جائے۔ اب آپ جو یہاں پر بچے موجود ہیں جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے اوپر غور کر لیں کہ ہم اس طرح تو نہیں کہ ہم ایک شخص کی بات ہم دوسرے کو اس لیے بتا دیں، یعنی ہماری ایک کسی دوست کی بات ہے ہم دوسرے اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ دونوں میں لڑائی ہو جائے اور اختلاف پیدا ہو جائے۔ اور آپ نے سنا کہ چگل خور جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اسے جنت میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ اور یہ کتنی بری عادت ہے کہ اس سے آپس کے دوست جو ہے وہ دشمن بن جاتے ہیں اور آپس کا پیار اور محبت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تمام برائیوں سے بچائے اور بالخصوص چگلی جیسی بری عادت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک سنت سنتے ہیں، اور آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری سنت آپ کو بتائیں گے، اور وہ ہے کنگھی کرنا۔ کیا ہے؟ کنگھی کرنا۔ کنگھی کرنا یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے بال ہوں اور وہ ان کا احترام کرے، یعنی انہیں دھوئے، تیل لگائے اور کنگھی کرے۔ تو پیارے بچوں، آج سے نیت کر لیں گے جب بھی بالوں میں کنگھی کریں گے تو سنت پر عمل کرنے کی بھی نیت کریں گے انشاءاللہ۔ جب بھی آپ، بال تو سب کے ہیں اور بال ہر روز آپ کنگھی بھی کرتے ہوں گے، تو جب بھی کنگھی کرنی ہے وہ آپ کو سنت کی نیت کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا